یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ لگتا تھا کہ وہ ایک تربیت یافتہ گوریلا ہے۔ پہلا خیال میرے دل میں یہ پیدا ہوا کہ وہ مکتی باہنی کا کارکن ہے اور اس وقت کسی اہم مشن پر اس طرف آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں قریب ہی پاکستانی فوج یا البدر کا کیمپ موجود ہے۔ اس خیال سے مجھے ایک گونا مسرت اور اطمینان کا احساس ہوا۔ نوجوان ملاح کسی حادثے سے دوچار ہوئے بغیر کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کشتی میں بیٹھا رہا، پھر اس نے منہ سے کوئل کی آواز سے مشابہ آواز نکالی۔ وہ چند لمحوں کے وقفوں سے مسلسل یہ آواز نکال رہا تھا۔ چند لمحے بعد درختوں کی اور سے 15-20 مسلح نوجوان برآمد ہوئے اور کشتی کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے لباس اور اعتبار سے انہیں پہچاننا زیادہ مشکل نہیں تھا، اور پھر میں ان کا استاد بھی تھا۔ یہ البدر کے نوجوان تھے جو بہت محتاط نظر آ رہے تھے۔ اب میں ساری صورتحال سمجھ چکا تھا۔ یہاں قریب ہی یا دریا کے دوسرے کنارے پر مکتی باہنی یا بھارتی فوج کا کیمپ تھا، جسے تباہ کرنے کے لیے البدر کیڈٹس کارروائی کرنے والے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان ملاح اور مسلح گوریلوں کے درمیان چند لمحے بات چیت ہوئی۔ آواز تو میں نہیں سن سکتا تھا، البتہ اشاروں سے اندازہ لگایا کہ وہ دریا کے اس پار جانے والے ہیں۔ تو پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے 8-10 البدر مجاہد کشتی میں سوار ہوئے اور دوسرے کنارے کی طرف چل دیے۔ نوجوان ملاح بڑی ہوشیاری، چابک دستی اور تیزی سے کشتی چلا رہا تھا۔ کشتی کے سوار بھی بہت چوکنا تھے، مگر بظاہر عام مسافر نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جن لوگوں کو کشتی میں جگہ نہیں ملی تھی وہ دوبارہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو چکے تھے۔ میں بھی درخت سے اترا اور 2 منٹ بعد البدر کے مجاہدوں کے درمیان بیٹھا موجودہ صورتحال پر بات چیت کر رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو وہ مجھے بھارتی فوجی سمجھے تھے، کیونکہ اس وقت میرے جسم پر انڈین آرمی کی وردی تھی، مگر پھر وہ مجھے پہچان گئے۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ جس کیمپ کو وہ تباہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں وہی کیمپ ہے جہاں سے میں فرار ہوا تھا۔ میری گمشدگی کا انہیں علم نہیں تھا، البتہ میری اچانک آمد سے وہ لوگ خوش ہوئے تھے۔ میں بحیثیت ایک ٹرینر کے تقریباً تمام البدر کیڈٹس میں جانا اور پہچانا جاتا تھا، اور وہ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ البدر کے اس گروپ کے لیڈر کا نام شاہ جمال تھا، جسے عبداللہ نے براہ راست تربیت دی تھی۔ وہ مجھے اس تازہ آپریشن کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ بھارتی فوجیوں کا یہ کیمپ سندربن میں موجود تھا اور بہت محفوظ بھی تھا۔ وہ لوگ یہاں سے اندرون شہر کامیاب کارروائیاں کرتے اور یہاں روپوش ہو کر حکومت اور پاکستانی فوج کے لیے ایک مہمہ بن جاتے تھے۔ لیکن پاکستانی انٹیلیجنس نے ان کے اس ٹھکانے کا سراغ لگا لیا تھا، اور آج آرمی اور البدر مل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ابھی تک آرمی کی 30 جوان اور 25 البدر کیڈٹس دریا پار جا چکے تھے، اور باقی 7 مجاہد کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ کشتی چونکہ ایک ہی تھی، اس لیے تمام لوگوں کو بیک وقت دوسری طرف پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ باتوں کے دوران ہماری نظریں دریا کی طرف بھی تھیں، جہاں ہمیں وہی نوجوان کشتی کو روانی سے کھینچتا ہوا واپس آتا نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ دریا کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، اور ہم نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ نوجوان ملاح جو چپوؤں کی مدد سے کشتی چلا رہا تھا یکدم کشتی میں گر گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری نظر اس جانب بھی اٹھی جہاں بھارتی فوجی کھڑے کشتی پر فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ تعداد میں 10 تھے۔ ہم چاہتے تو منٹوں میں انہیں خاک و خون میں لت پت کر دیتے، اور البدر مجاہدوں نے تو اپنے ہتھیار بھی سنبھال لیے تھے، مگر میں نے انہیں اس وقت فائرنگ کرنے سے منع کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ انڈین آرمی کو یہ تاثر ملے کہ یہاں پاکستانی فوج موجود ہے۔ نوجوان ملاح کے لباس اور حلیے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی فوجی ہے یا البدر کیڈٹ۔ بہرحال ہم دم سادے دریا کی طرف نظر جمائے بیٹھے تھے، جہاں ابھی ہمارا ایک ساتھی فائرنگ کا شکار ہو کر گرا تھا۔ کشتی کے چپو بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، اور کشتی اپنی مرضی سے ہولے ہولے ایک جانب جا رہی تھی۔ اس اجنبی مقام اور گھنے جنگل گہرے دریا کو پار کرنے کا واحد ذریعہ یہ کشتی ہی تھی، جسے ہمیں ہر صورت میں حاصل کرنا تھا۔ چند لمحوں کے غور و خوض کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس کشتی کو حاصل کرنے کے لیے ایک البدر جوان دریا میں تیر کر جائے گا اور کشتی کو لے کر واپس ساحل پر آ جائے گا۔ ابھی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا کہ ہم نے محسوس کیا کہ جیسے کشتی خود بخود ہماری طرف آ رہی ہے۔ بہت حیرت ہوئی۔ گولیاں برابر چل رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر کوئی گولی بھی کشتی کو نہیں لگ رہی تھی۔ سب ادھر ادھر پانی میں گر رہی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہی نوجوان ملاح ہاتھوں سے چپو بنائے کشتی کو کھینچتا ہوا لا رہا ہے۔ وہ پرعزم جوان ہر حالت میں کشتی کو اس کنارے تک لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم لوگوں کے جذبات بھی مشتعل ہوئے، مگر ہم نے انہیں قابو میں رکھا۔ مسلسل فائرنگ میں ہم نے ایک بار پھر اس نوجوان کو اچھلتے اور گرتے دیکھا۔
بلکہ ایک اور عجیب اور حیرت انگیز منظر یہ بھی نظر آیا کہ گولی لگنے سے اس کا بایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ کر فضا میں اچھلا اور کلابازیاں کھاتا ہوا دریا کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن منظر یہ تھا کہ وہ نوجوان ایک ہاتھ سے ہی کشتی چلاتا ہوا کنارے کی طرف لا رہا تھا اور اب انڈین آرمی کی فائرنگ کی حد سے باہر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم سب لوگ اس کی بہادری اور جواں مردی کے قائل ہو چکے تھے اور اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ وقت زبانی جمع خرچ کا نہیں بلکہ عمل کا تھا۔ اسے فوراً طبی امداد کی ضرورت تھی جو اس جنگل میں نہیں مل سکتی تھی۔ ہم اس کے لیے پریشان تھے مگر وہ آپریشن کے لیے پریشان تھا۔ کہنے لگا، آپ میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ آپریشن کے وقت کا خیال کریں۔ اگر میری وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے تو خدا نخواستہ آپریشن پلان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ پھر اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے ایک عزم سے اس نے کہا، یہ تو ایک ہاتھ کی بات ہے، اپنے وطن اور اللہ کی راہ میں جسم کا ایک ایک حصہ قربان کر دوں تو کم ہے۔ برائے کرم آپ جلدی کیجیے۔ دوسری طرف ہمارے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس بہادر کی آنکھوں دیکھے حال کے بعد اس کی بلند حوصلگی کا یہ نظارہ ہمارے دلوں میں حریت اور حب الوطنی کے جذبات میں آگ لگا گیا۔ ہم لوگوں نے وقتی علاج کے طور پر خون بند کرنے کے لیے اس کے بازو پر کوہنی کے نزدیک کس کر رسی کا ایک ٹکڑا باندھ دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ خون بند ہو گیا مگر بازو سوجنا شروع ہو گیا۔ اس نازک صورتحال میں ہم اس سے زیادہ علاج کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کشتی کو درختوں کی آڑ میں رکھتے ہوئے ہم لوگ دریا کے پہلو کے ساتھ دور تک نکل آئے۔ اس بار کشتی چلانے کی ذمہ داری میں ادا کر رہا تھا، حالانکہ تمام البدر نوجوان بہترین تیراک بھی تھے، مگر اپنے سابقہ تجربے کی وجہ سے میں نے انہیں کشتی میں سفر کرنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا کہ اس علاقے میں مگرمچھ بہت زیادہ ہیں۔ ایک مقام پر جہاں درخت بہت گھنے تھے اور دریا کا پاٹ بھی نسبتاً کم تھا، ہم اللہ کا نام لے کر دوسرے کنارے کی طرف چل پڑے۔ تمام مجاہد بہت چکنا انداز میں ہتھیار سنبھالے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے، مگر کسی تصادم کے بغیر ہی ہم دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے ہم شاہ جمال کی قیادت میں اس مقام کی طرف چلے جہاں ہمارے ساتھی ہمارے انتظار کر رہے تھے۔ طویل دریائی سفر کی وجہ سے ہم وقت مقررہ سے خاصے لیٹ ہو چکے تھے اور ابھی ہمیں وہاں پہنچتے پہنچتے بھی کچھ وقت لگنا تھا۔ شاہ جمال کا خیال تھا کہ کیپٹن شبیر جو کہ اس آپریشن پلان کی قیادت کر رہے تھے انتظار کیے بغیر کارروائی شروع کر دیں گے، لیکن کیپٹن نے 10 منٹ تک ہمارا انتظار کیا تھا، اور جب کہ ہم ابھی مقررہ مقام سے تھوڑی دور تھے جنگل جدید اور بھاری ہتھیاروں کی ہولناک آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی شاہ جمال نے کہا تھا کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ شاہ جمال اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس آپریشن میں فرنٹ لائن پر اس کو رہنمائی کرنا تھی، مگر وہ ہمارے ساتھ تھا اور مطمئن تھا کہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے اطمینان کی ایک وجہ عبداللہ کا کیپٹن شبیر کے ساتھ ہونا تھا، جو سندربان کے بارے میں شاہ جمال کی طرح تو نہیں لیکن اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا۔ پھر شاہ جمال کے مشورے سے ہی میں نے راستہ بدل کر انڈین آرمی کے عقب سے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ زخمی ملاح کو ایک مجاہد کے ساتھ کیپٹن شبیر کی طرف روانہ کر کے میں شاہ جمال اور 5 البدر مجاہدوں کے ساتھ ایک طویل چکر کاٹ کر دشمن کی پشت پر جا پہنچا۔ ہمارے پاس کافی امونیشن موجود تھا۔ ایک بہترین جگہ کو مورچہ بناتے ہوئے ہم نے بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی۔ دشمن پہلے ہی حملے سے پریشان تھا، اب عقب سے حملہ ہوا تو بالکل ہی حواس باختہ ہو گیا۔ ہمارا حملہ بھی اس قدر جارحانہ تھا کہ اسے جوابی کارروائی کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور پھر صرف 10 منٹ کے بعد دشمن نے رائے فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایک طرف سے پاکستانی آرمی اور البدر مجاہد اللہ اکبر کے نعرے لگاتے کیمپ کے اندر داخل ہوئے، اور دوسری طرف سے ہم۔ یہاں بھی میری بھارتی فوجی وردی نے مجھے مشکوک بنا دیا تھا۔ جب ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوا تو کیپٹن شبیر بہت خوش ہوئے۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید جمال نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، مگر جب شاہ جمال نے میرا تعارف ان سے کروایا تو انہوں نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ عبداللہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر کیپٹن نے بتایا کہ وہ فرار ہونے والے دشمن کے تعاقب میں گیا ہے۔ اس کیمپ سے بے پناہ اسلحہ اور الیکٹرونکس کا سامان مال غنیمت کے طور پر ملا۔ خیمے، ٹرک اور کھانے پینے کا بہت سا سامان بھی ہاتھ آیا۔ ایک خیمے سے وہ فوجی ڈرائیور بھی مل گیا جو مجھے لے کر ڈھاکہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا اور میرے ساتھ ہی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود تھے، جیسے اس سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اطمینان کے سانس لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے بتایا کہ اسے صرف میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک فوجی میجر کو صرف یہ فکر تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں۔ ہماری گفتگو کے دوران میں عبداللہ بھی وہاں آ گیا تھا اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ اسے بھی میری گمشدگی کا علم نہیں تھا،
اس لیے وہ بھی دلچسپی سے زخمی ڈرائیور کی گفتگو سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، انہوں نے مجھ سے اس کے سوا کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھا کہ تمہارا ساتھی کون تھا۔ مختلف انداز میں وہ اسی سوال کو بار بار دہرا رہے تھے۔ ایک میجر کچھ زیادہ پریشان لگ رہا تھا، پوچھنے لگا تمہارا ساتھی کون ہے، فوج میں اس کا عہدہ کیا ہے، ڈھاکہ کیوں جا رہے تھے وغیرہ۔ بے پناہ تشدد کے سامنے میں زبان بند نہ رکھ سکا، اور مجھے جو معلوم تھا میں نے اس کو بتا دیا کہ ہمارے صاحب کا نام علی ہے، ڈھاکہ ایئرپورٹ پر جانا چاہتے تھے جہاں انہیں کسی غیر ملکی مسافر سے ملنا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھے اور شاید غصہ میں بھی۔ اس سے زیادہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا، لیکن اتنی سی معلومات پر بھی وہ میجر بہت خوش تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب مطمئن اور مسرت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے بڑبڑاتے سنا، وہ کہہ رہا تھا، میری فکر میں اس قدر دبلا ہونے والا اور اتنے شدید ایکسیڈنٹ کے بعد اس محفوظ ترین کیمپ سے یوں آسانی سے بھاگ جانے والا قمر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ زخمی ڈرائیور کا یہ آخری جملہ سن کر وہاں موجود ہر شخص حیران ہوا، خاص طور پر میں اور عبداللہ۔ میں اس لیے کہ آندرے پوف ایک بھارتی میجر کے روپ میں کچھ دیر پہلے تک میرے اس قدر قریب تھا، اور عبداللہ اس لیے کہ علی کے روپ میں اس کا محسن اور بھائی قمر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر میں نے محسوس کیا کہ وہ ٹٹولتی ہوئی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں آندرے پوف کو بھول کر یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اپنے راز سے عبداللہ کو آگاہ کروں یا نہ کروں۔ حیرت کے پہلے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد کیپٹن شبیر نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگے، یہ قمر والا کیا چکر ہے علی صاحب؟ اس دوران میں ایک فیصلہ پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے اپنے راز کو راز ہی رکھنا ہے اور عبداللہ سمیت کسی شخص کو بھی اس میں شریک نہیں کرنا۔ کیپٹن شبیر کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور قمر کے بارے میں مختصراً انہیں بتایا۔ میں نے محسوس کیا کہ عبداللہ تذبذب کی حالت میں میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بارے میں کس قدر صفائی سے جھوٹ بول رہا ہوں، یا یہ سوچ رہا تھا کہ میں واقعی قمر نہیں علی ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، میں اس کی طرف سے بے پرواہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہی باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں واقعی قمر نہیں علی ہوں۔ 1 گھنٹہ کے بعد ہماری واپسی ہوئی، تب مجھے معلوم ہوا کہ میں پاکستانی سرحدی چوکی کمال پوسٹ پر موجود ہوں۔ دریائے جمنا کے مشرق میں سلہٹ کے بارڈر تک پھیلی ہوئی تقریباً 150 میل لمبی سرحد سے 2 راستے نکلتے تھے، ایک حلوہ گھاٹ میمن سنگھ کا راستہ اور دوسرا کمال پور سے جمال پور کا راستہ۔ یہ علاقہ بریگیڈیئر قادر کے زیر کمان تھا۔ انہوں نے 33 پنجاب کو حلوہ گھاٹ اور 31 بلوچ کو کمال پور والے راستے پر متعین کر دیا تھا، جبکہ خود اپنا ہیڈ کوارٹر انہوں نے میمن سنگھ میں رکھا تھا۔ اس چیک پوسٹ پر دشمن کی بڑی گہری نظر تھی، اور جون سے لے کر اب تک وہ کئی بار چھیڑ چھاڑ کر چکا تھا، کبھی صرف مکتی بہانی کے ذریعے اور کبھی اپنی باقاعدہ فوج کے ساتھ، مگر ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ کمال پور چیک پوسٹ پر دشمن کی اس قدر توجہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طرف ایک پکی سڑک تھی جو تنگائل سے ہوتی ہوئی سیدھی ڈھاکہ چلی جاتی تھی، جبکہ دوسری طرف حلوہ گھاٹ کا راستہ کچھ کچا تھا اور کچھ پکا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں اتنے بل آتے تھے کہ میمن سنگھ کے راستے سے ڈھاکہ تک کی مسافت خاصی طویل ہو جاتی تھی۔ اسی لیے دشمن نے کمال پور والا راستہ کھولنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ میں 1 ہفتہ تک یہاں رہا۔ اس عرصہ میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ دشمن کی طرف سے ممکنہ حملے کے پیش نظر ہمارے جوانوں نے آگے بڑھ کر وہ چوکی ہی تباہ کر دی تھی جو اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس بار دشمن زیادہ زور سے حملہ کرے گا، اور ہم اس کے ہر حملے کے جواب کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار تھے۔ 1 ہفتہ بعد تک جب دشمن کی طرف سے کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ خود جا کر ایک چکر سرحد پار کا لگاؤں۔ لہٰذا ایک رات میں نے مکمل تیاری کے بعد چیک پوسٹ کو خدا حافظ کہا اور دشمن کی سرحد میں جا گھسا۔ جنگل کے اندر بہت دور تک جانے کے باوجود مجھے دشمن کے آثار نظر نہیں آئے۔ یہ اکتوبر کے آخر کا ذکر ہے۔ میں بھارتی فوجی کے میک اپ میں ایک راستہ بھٹکے مسافر کی حیثیت سے جنگل میں گھوم پھر رہا تھا کہ شاید کوئی کیمپ نظر آ جائے اور مجھے اس تک رسائی کا موقع ملے، مگر تقریباً 3 دن تک میں اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ ایک خاص بات تو میں بتانا ہی بھول گیا، وہ یہ کہ جنگل میں گھومنے کے دوران میں اپنے اندر ایک عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کئی بار کوشش کی کہ اس بے چینی کی کیفیت کا تجزیہ کروں اور وہ وجہ تلاش کروں جو اس کیفیت کا سبب ہے، مگر کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ میں دشمن کے اچانک حملے یا کسی درندے کے خوف کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ حالت جو کسی ممکنہ حادثے کے خیال سے طاری ہوتی ہے چوکنے پن کی ہوتی ہے، نہ کہ بے چینی کی۔ رہا مسئلہ خوف کا تو اس کا امکان تو دور دور تک نہیں تھا۔ اس بے چینی سے میں باوجود کوشش کے پیچھا نہیں چھڑا سکا تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت جبکہ سورج نے ابھی رخت سفر نہیں باندھا تھا اور وہ چوکندی نظروں سے دنیا کو اپنے کاموں میں مشغول دیکھ رہا تھا، میں ایک ایسی جگہ نکلا جہاں انسانوں کی موجودگی کے واضح نشانات پائے جاتے تھے۔
گھنے درختوں کو کاٹ کر کافی بڑے خطہ اراضی کو صاف کر لیا گیا تھا، جیسے یہاں کوئی تعمیراتی کام شروع ہونے والا تھا۔ ایک بلند درخت کے موٹے تنے کے عقب سے جھانک کر میں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی انسان تو موجود نہیں تھا اور نہ ارد گرد کوئی ایسی علامت نظر آئی جس سے وہاں کسی انسانی رہائش گاہ کا پتہ چلتا۔ البتہ گمان غالب یہ تھا کہ قریب ہی کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہوگا۔ بہت دیر تک میدان کی طرف نگراں رہنے کے بعد میں نے اللہ کا نام لیا اور درخت کے پیچھے سے نکل کر میدان میں داخل ہو گیا۔ جیسا کہ میرا خیال تھا، جو ہی میں میدان کے وسط میں پہنچا، مشرق کی جانب سے 3 بھارتی فوجی تیزی سے درختوں کے جھنڈ سے نکلے اور مجھے ہینڈز اپ کر لیا۔ گن تو میرے پاس تھی ہی نہیں، البتہ شکاری چاقو اور دیگر چیزوں سے محروم کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ میں خود کو بھارتی فوجی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، لیکن پے در پے شکستوں نے ان فوجیوں کو بہت محتاط اور شکی طبیعت بنا دیا تھا۔ انہوں نے میرے بیانات پر اعتبار نہیں کیا اور گن پوائنٹ پر مجھے درختوں کی اسی جھنڈ کی طرف لے گئے جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ برآمد ہوئے تھے۔ اس جھنڈ میں فقط ایک خیمہ تھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ خیمے ادھر ادھر بھی موجود ہوں، مگر مجھے یہ دیکھنے کی فرصت نہ ملی اور میرے پیچھے موجود سپاہی نے بندوق کی نال سے دھکیل کر مجھے خیمے کے اندر گرا دیا۔ گرتے گرتے میں نے سرسری نگاہ سے خیمے کے اندرونی ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی خاص سامان نہیں تھا، ایک طرف بستر لگے تھے اور دوسرے کونے میں تھوڑا بہت سامان ضرورت، جن میں سب سے نمایاں وائرلیس سیٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دشمن کی چوکی تھی اور یہ 3 فوجی یہاں سے معلومات اپنے کیمپ یا ہیڈ کوارٹر پہنچاتے تھے۔ میری تجربہ کار نگاہوں نے پہچان لیا تھا کہ وہ تینوں عام سپاہی نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق یقیناً SSG سے تھا۔ بہرحال میں نے خود کو حالات کے دائرے کے حوالے کیا اور آئندہ پیش آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگا۔ خیمے کے اندر پہنچ کر بھی ان کی پوچھ گچھ جاری رہی، بلکہ اب تو معاملہ زبانی دھمکیوں سے بڑھ کر جسمانی دھکوں اور بعد ازاں زوردار ضربوں تک پہنچ گیا۔ میں ایک عام سپاہی کی طرح ہر ضرب پر بلبلاتا اور اپنے پرانے موقف کی تکرار کرتا رہا۔ آخر ایک فوجی نے تشدد کا یہ سلسلہ منقطع کرنے کا حکم صادر فرمایا اور کونے میں وائرلیس سیٹ اٹھا کر کہیں رابطہ قائم کرنے لگا۔ گفتگو مختصر ہی ہوئی، اس نے بس میرے بارے میں اطلاع دی اور احکامات وصول کیے۔ دوسری طرف سے مجھے کیمپ پہنچانے کی ہدایت کی گئی۔ اس وقت سورج مغرب میں روپوش ہو چکا تھا اور اندھیرے نے دنیا کے عیبوں کو چھپانے کی خاطر اپنی سیاہ چادر اس کے اوپر تان دی تھی۔ جنگل کے اس فطری ماحول میں یہ اندھیرا ویسے بھی بہت گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ خیمے کے اندر پیٹرومکس لیمپ روشن ہو چکا تھا اور فوجی اپنے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ کم بختوں نے پھوٹے منہ بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ مجھے کیمپ تک پہنچانے کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا گیا تھا، اس لیے رات مجھے یہیں بسر کرنی تھی۔ فوجی کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے۔ چند گالیوں اور 2-1 ٹھوکروں کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے اور خود خیمے سے باہر نکل گئے۔ صبح مجھے کیمپ پہنچایا جانا تھا۔ میں اس وقت ایک قیدی کی حیثیت سے وہاں بندھا پڑا تھا۔